شریفوں کے غمگسار اور فقیروں کی سرورت شہریار علم تاجدار کرم تو بقائے شفاعت شب اسرا کی دھولا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم رسول خسرو خوبا سیاح لامقا وجہ کل فتح قر اللہ مقنون سر اللہ مقنون عالم ما کانا وما یکون آبوں کے لئے انبیاء جانوں کے لئے اسفیاء مطلع ہے سعادت مقتع ہے سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں بنا میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خیرات سر بنے پشتاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خیرات سر بنے پشتاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شعرے ہیں ان چاروں کے چار سو شعرے ہیں ان چاروں کے اور تن من دھن تیرے قدم پر بھارے تن من دھن تیرے قدم پر بھارے یا رسول اللہ تن من دھن تیرے قدم پر بھارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے اور بہر تسلیم علی میدان میں بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے اور تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول پالے میری سرکاروں کے آج کی یہ خوبصورت محفل جشن پنجتن پاک اور خلفائے راشدین آج کی یہ خوبصورت سی محفل پنجتن پاک اور خلفائے راشدین اگر اس کو اور اچھی انداز میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں جشن ڈبل پنجتن پاک جشن اس لیے کہ پنجتن پاک اور خلفائے راشدین لیکن میں اس کو کیا نام دے رہا ہوں جشن ڈبل پنجتن پاک ڈبل پنجتن مطلب کیسے ایک پنجتن تو وہ ہے محمد الرسول اللہ اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا اس میں امام حسن اس میں امام حسین اور اس میں علی مرتضی یہ پانچ تن کو بھی ہم پنجتن کہتے ہیں اور اب دوسرے پنجتن محمد الرسول اللہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی سیدنا مولا علی تو جیسے ایک ہاتھ والا اچھا نہیں لگتا اسی طرح ہم لوگ اکیلے پنجتن والے نہیں ہیں بلکہ الحمدللہ ہم ڈبل پنجتن والے ایک پنجتن میں محمد الرسول اللہ ہے سیدہ فاطمہ ہے امام حسن ہے امام حسین ہے علی ہے اور دوسرے پانچ تن میں محمد الرسول اللہ ہے صدیق اکبر ہے فاروق اعظم ہے عثمان غنی ہے مولا علی ہے اسی لیے اہل سنت کا امام کہتا ہے کہ اہل سنت کا ہے میرا پان صاحب حضور
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، خاندان امام حسین، خاندان امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اللہ نے اگر توفیق دی، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ دونوں پنجتن آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ اتنی ٹھنڈی رات ہے، بلکہ سردی میں جو ہے وہ اوس اور شبنم کی برسات ہو رہی ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ پورے جذبات کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، ہم دونوں پنجتن کو مانتے ہیں، ہم ڈبل پنجتنی ہیں، الحمدللہ ڈبل پنجتنی بھی ہے، اور ہم کو فخر سے کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دو ہاتھ اسی لیے عطا فرمائے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے۔ اسی طرح ایک آنکھ ہماری اہل بیت ہے، ایک آنکھ ہمارے صحابہ کرام ہے۔ ہم لوگ کانے نہیں ہیں، ہم لوگ دو آنکھ رکھتے ہیں، ہاتھ بھی دو رکھتے ہیں، آنکھ بھی دو رکھتے ہیں، اور الحمدللہ دل بھی جو ہے دل دو حصوں سے بنا ہے، جب اس کو چھینا جائے تو اس کے دو ٹکڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ سنی جو سچے سنی ہے ان کا دل چھینا جائے تو ایک بلال البیت لکھا ہوگا، تصنیف پہ اصحاب رسول لکھا میں تھوڑا ترتیب بار پڑھنا چاہتا ہوں اگر ذوق سلامت ہے۔ پہلے تھوڑی سی دو چار جملے کی تمہید سماعت کر لیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبدالقادر صاحب، آپ سب کی، مولانا واصف صاحب اور دیگر علماء کی دعا لینے کے لیے توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہم کیوں محبت کریں صدیق اکبر سے، ہم کیوں محبت کریں فاروق اعظم سے، ہم کیوں محبت کریں عثمان غنی سے، ہم کیوں محبت کریں بلال حبشی سے، ہم کیوں محبت کریں خالد بن ولید سے، ہم کیوں محبت کریں سیدہ فاطمہ سے، ہم کیوں محبت کریں امام حسن سے، ہم کیوں محبت کریں امام حسین سے، ہم کیوں محبت کریں مولا علی سے۔ تو اتنی بات آپ یاد رکھیں، سارے مسلمان یاد رکھیں، آپ نے عنوان دیا ہے تو یاد رکھیں، بہت خاص اور خصوصی عنوان ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلی چیز، ہمارے لیے سب کچھ محمد رسول اللہ ہے، ہمارے لیے سب کچھ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر سردی کا اثر نام محمد آنے کے بعد بھی رہ جائے تو پھر ایمان میں کہیں نہ کہیں ہمارے کمی محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، نام محمد کی حرارت اور گرمی وہ ہے، اگر صدق دل سے مردے کے سامنے نام محمد لیا جائے تو خدا اس میں بھی حرارت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ آپ توجہ فرمائیں، ہمارے لیے سب کچھ محمد رسول اللہ، یہ بات یاد رکھنا، یہ بات دل میں لکھنا، سب کچھ محمد رسول اللہ ہے۔ ہم نے قرآن مانا، آیتیں تھے، حروف تھے، قرآن مانا، کس کے کہنے پر؟ صرف محمد رسول اللہ کے کہنے پر۔ ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا، بس ایک ساتھ میں کہہ دیا۔ توجہ کرنا، بہت اہم نقطے میں بات آ رہی ہے، سمجھنا، اس لیے کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی لگی کالی ہے، سونے والوں، سونے والوں، سونے والے جاگتے نہیں اور چوروں کی رکھوالی ہے۔ اگر آج اگر ایمان بچ سکتا ہے تو فکر رضا کے بغیر ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے نہیں ہو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا پاس ہے، سونا بند ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے تو کہتے
کہتا ہے نیند میٹھی تیری مندی گرانی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا طرف سب کچھ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی ادھر ادھر سے بھی کوئی میرا بھائی برا بھٹکا گیا تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیوں ایسا کہتے ہیں کہ سب کچھ محمد رسول اللہ ہے۔ نمبر ایک، قرآن ان کے کہنے پہ مانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، نماز ان کے کہنے پہ پڑھی، ایسے پڑھنا چاہیے، اور اللہ کو بھی ان کے کہنے پہ مانا کیا کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ورنہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ سنائی نہیں دیتا، اللہ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ زبان میں نہیں آتا، اللہ بیان میں نہیں آتا۔ سوچو تو صحیح، ہمیں کیا پتا اللہ کیسا ہے، کیا شان ہے؟ اللہ اکبر، اس سچے نے کہہ دیا اللہ ہے اور ایک ہے تو ہم نے مان لیا۔ بلکہ اللہ اکبر، مجدد الفسانی فرماتے، کیا فرماتے؟ ارشاد فرماتے، اے اللہ میں تیری بات اب اس لیے کہتا ہوں کہ تو میرے محمد کا رب ہے۔ بھائی جب بندے کی شان کا یہ عالم ہے کہ وہ اشارہ کرتے تو سورج پلٹ آئے، جب بندے کی قوت کا عالم یہ ہے تو ان کو بنانے والے خدا کی قوت کا عالم کیا ہے نا؟ تو ہمارے پورے مذہب کی بنیاد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات۔ پورے مذہب کی اس کو اور آسان سمجھتے بات کہتے ہیں تو مصطفیٰ والاسلام خیشرا کے دی ہماؤس اگر بعود رسیدی تمام پورا حدیث کہ دین پورا کے پورا محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ ہمارے لیے سب کچھ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے بعد سب کچھ محمد رسول اللہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ اب ہم لوگ اپنے نبی سے غیر مشروط محبت کرتے ہیں، اور حضور کا عشق ہی ایمان ہے، حضور کی محبت ہی ایمان ہے، حضور کی محبت جان ایمان ہے۔ اگر محبت رسول ہے تو آپ مومن ہیں، اور محبت رسول نہیں ہے تو آپ مومن کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے دل میں نبی کی محبت تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اب دوسری چیزیں سن لیں، توجہ سے سننا جوانو، جب نبی کی محبت ایمان ہے، نبی کی محبت جان ایمان ہے، ان کی محبت کے بغیر، ان کے عشق کے بغیر، ان کے پیار کے بغیر ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو جس سے عشق ہوتا ہے اس کی گلی سے بھی پیار ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کے کنڈے سے بھی پیار ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کے جوتوں سے بھی پیار ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اللہ اکبر اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ اندازہ تو فرمائے، تھوڑی سی توجہ سے سن لے، یہ خطاب اہل بدعت نہ سنے، یہ خطاب صرف اہل سنت کے لیے ہے۔ کیا ہے عشق کا تقاضا؟ توجہ کرنا، ایک مرتبہ حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام ملت الدین نظام الدین اولیاء لوگوں کے سامنے خطاب کر رہے ہیں، اور آپ کی عادت ہے بڑے سے بڑا آیا آپ کبھی اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے۔ یہ تو ہمارے علماء کی شرافت ہے کہ ناک روک کر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ یاد رکھنا، محفل کے اندر کوئی کتنا بھی بڑا آ جائے، جب ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو تو صرف ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ بس اپنی محفل کا مزاج بدلو، بہت رسومات کے چکر میں پڑے، ہر ذکر رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ امیر القادری کے آنے پر بھی ذکر مصطفیٰ روک کر آپ ہنگامہ کرتے ہیں۔ کون سے سنی ہو؟ امیر القادری کی اوقات کیا ہے؟ رسول اللہ کی گلی کے اندر جو کتا رہا کرتا تھا اس کے پیروں کے نیچے جو ذرات آئے، امیر القادری کی وہ بھی حسبی اور حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے ذکر مصطفیٰ روک دیتے نہیں۔ مزاج بدلنا ہوگا، انداز بدلنا ہوگا۔ سب کی نسبت رسول اللہ کی نسبتوں میں فرق ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور
اور میری گزارش ہے ممبر سے بھی ہے، آپ کو بھی تھوڑا اسٹیپ لینا پڑے گا. اگر نور قادری ناراض ہو تو ہوتا رہے، بلکہ جہنمی لوگوں کی پہچان ہے. جب جہنمی لوگ محفل میں آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. آقا فرماتے ہیں اگر کسی جہنمی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جو محفل میں کھڑے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ لوگ میرے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. آپ کھڑے ہو، یہ آپ کی محبت ہے. مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں. اور پھر خاص اس وقت جب ذکر مصطفیٰ ہوا، ذکر رسول ہو رہا، بالکل نہیں، اپنے مزاج کے انداز کو بدلنا پڑے. ہاں مہمان آئے، نعت جاری رہے، اور جاری نعت میں درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ مہمان کا استقبال کریں. کم سے کم میرے لیے نعت نہ روکیں، یہ آپ کی ذمہ داری سمجھ کر کے جانا. میرے نعت نہیں رکنا چاہیے، ہماری اوقات ہے. اور اگر میں یہ سوچوں کہ نعت روک کر میرا استقبال ہو تو پھر مجھے اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے کہ میں منافق ہو رہا ہوں. زبان سے تو کہتا ہوں سب کچھ حضور ہے، زبان سے کہتا ہوں سب کچھ حضور ہے، اور عمل سے حضور کی ذات کے سامنے کسی نہ کسی اعتبار کو کھڑا کر رہا. لعنت ایسی فکر پر تمہیں سدھرنا پڑے گا، جلسوں کا مزاج بدلنا پڑے گا. برا لگتا ہے تو 50 بار لگے گا، لیکن چلے. قیاس کر رہا تھا نظام ملت وطنی، حضرت نظام الدین اولیاء کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے. خاص طور پہ بادشاہ بار بار ملنے کی تمنا کرتا رہا، کبھی اس سے ملنے نہیں گئے. آنے کے لیے کہا، اجازت بھی نہیں دی. فرمایا فقیر نے 2 دروازے اپنی خانقاہ کس لیے بنا رکھے ہیں، ایک سے بادشاہ آئے گا، دوسرے سے فقیر نکل کر چلا جائے گا. یہ فکر تھی. لیکن ایک دن، اب توجہ کرنا، بہت خاص بات آ رہی ہے، بہت خاص. ایک دن محبوب الہی حدیث بیان کر رہے ہیں، قرآن بیان کر رہے ہیں، مریدوں کے سامنے اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو گئے. محبوب الہی اب میرا مرشد اٹھ کے کھڑا ہوا تو میں بھی بتانے کے لیے، اب میرا دل بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی کھڑا ہوں تو میں نہیں بیٹھوں گا. لیکن آپ توجہ کرنا، محبوب الہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. سرکار محبوب الہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے. اس کا خطاب ہو رہا ہے محبوب الہی کا، نظام الدین اولیاء کا. کھڑے ہوتے بیٹھتے کھڑے ہوتے. جب خطاب پورا ہوا مریدین نے پوچھا، سرکار بڑے سے بڑے مالدار، بڑے سے بڑے امیر، بڑے سے بڑے وزیر، کسی کے لیے آپ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے، آخر ہو کیا رہا تھا کہ بار بار اٹھ کر کھڑے ہوتے بیٹھتے، کھڑے ہوتے بیٹھتے، آپ بیان روک روک کر کھڑے ہوتے، واضح و نصیحت روک روک کر کھڑے ہوتے. سنیو، یہ مسلک ہے بزرگوں کا، یہ مسلک ہے صوفیوں کا، یہ مسلک ہے آقاؤں کا. لوگ کس طرح مسلک کی بات کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دے کر کس مسلک کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کو دیش نگاہوں سے دیکھ کر کس مسلک کی بات کرتے ہیں. صحابہ اولیاء اللہ کا مسلک کیا ہے؟ محبوب الہی بیان روک روک کر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. جو بادشاہ سے ملنے نہ گیا وہ بیان روک کر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے. پوچھا حضور ہو کیا رہا تھا کہ آپ یہاں پر اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے؟ محبوب الہی نے جواب دیا، میرے مریدوں، جب میں بیان کر رہا تھا تو اپنی خانقاہ کے باہر بار بار ایک کتا آتا جاتا تھا. توجہ فرمائیں، چشتیت کیا ہے، قادریت کیا ہے، نقشبندیت کیا ہے، سہروردیت کیا ہے، اپنے گھر کی نہیں، میں چشتی بزرگوں کی بات پیش کر رہا ہوں. آپ توجہ کریں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے. فرماتے میں بیان کر رہا تھا، کتا بار بار گزرتا تھا، اسی کتے کے احترام میں. توجہ، پھر کہتا ہوں اہل بدعت کے لیے بیان نہیں، صرف اہل سنت کے لیے. توجہ سنیو، توجہ محبوب الہی کے ماننے والے، توجہ. محبوب الہی کہتے وہ کتا
دیوانگی کیا جس کا مذاق نہ اڑایا جائے؟ وہ دیوانگی کیا؟ کہا اس کتے کے بھی کھڑے ہوئے تھے، اس کتے میں کیا تھا؟ اس کتے میں کیا تھا؟ قیاس پور دلی کے اس کتے میں کیا تھا؟ اس کتے میں کیا تھا جس کے لیے بیان لوگ کر کے آپ کر کے کھڑے ہوئے تھے؟ فرمایا کتے میں کیا تھا؟ فرماتے ہیں اسی رنگ کا کتا، توجہ ہے، توجہ، اسی رنگ کا کتا میں نے ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنجے شکر کی گلی میں دیکھا تھا۔ میں نے اسی رنگ کا کتا ایک دن اپنے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنجے شکر کی گلی میں دیکھا تھا۔ تو اس کتے کو میرے پیر کی گلی کے کتے کے رنگ سے نسبت ہو گئی۔ وہ بابا کی گلی کا کتا نہیں آیا، اس کتے کے رنگ سے اس کتے کا رنگ برابر ہے۔ تو پیر کے گلی کی کتے کے ہم رنگ یہ کتا ہو گیا۔ تو میں اس کے اعتراف میں کھڑا ہو گیا کہ یہ تو دکھتا ویسا ہی ہے جیسے میری گلی کے پیر کا کتا دکھتا ہے۔ وہ کتا نہیں آیا، ویسے رنگ کا آ گیا۔ تو محبوب الہی اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب پیر کی گلی کے کتے کے ہم رنگ کا محبوب الہی نے اتنا احترام کیا تو پیر کے گلی کے کتے کا کتنا احترام ہوگا؟ اور جب پیر کے گلی کے کتے کا اتنا احترام ہے تو پیر کے بچوں کا کتنا احترام ہوگا؟ جب پیر کے بچوں کا یہ احترام ہے تو پھر پیر کا کتنا احترام ہوگا؟ اور جب پیر کا اتنا احترام ہے تو پیران پیر کا کتنا احترام ہوگا؟ اور جب وہ احترام اتنا ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس محمد الرسول اللہ کے احترام کا عالم کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین شہزادہ مولا کائنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ مجھے بتائیں پیر کی گلی کے کتے کا یہ احترام ہے، یعنی جس سے عشق ہوتا ہے اس کے گلی کے کتے کا بھی احترام۔ اب نبی کا کلمہ کس منہ سے پڑھتے ہو؟ عشق جس سے ہوتا ہے اس کے تو کتے کا بھی احترام ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے۔ اور نبی کے صحابہ کو گالی دی جاتی ہے، نبی کے اہل بیت کو گالیاں دی جاتی ہے، ان کو ناپا اور تولا جاتا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، عشق کا تقاضا تو یہ ہے یار جس گلی میں رہتا ہے اس کے کتے سے بھی پیار ہے۔ اور لوگ کتے کی بات کرتے ہیں، بھائی سنیوں کو کتا بہت پسند ہے، ہم نے کتا نہیں پسند ہے۔ وفاداروں کو کتے کی وفاداری پسند ہے، وفاداروں کو کتے کی وفاداری پسند ہے، اس لیے کہ ہر آپ کی ذوق کی بات کرتا ہے۔ تو میں میری قوم کے جوانوں، یہ صدیق اکبر، یہ فاروق اعظم، یہ عثمان غنی، یہ اصحاب رسول، ان کی قربانیاں کیا ہیں، ان کی محنتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج کھڑے ہوئے قصے کہانیاں یوٹیوب چینلوں پر بکے جاتی ہیں اور اس سے تم متاثر ہوتے ہو کہ صحابہ نے تو یہ کیا تھا، صحابہ نے تو وہ کیا تھا۔ میں کہتا ہوں مولویوں کی تقریروں پہ بھروسہ ہے یا اللہ کے رسول کے فرمان پہ بھروسہ ہے؟ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں مولوی سے غلطی ہو سکتی ہے، مصنف سے غلطی ہو سکتی ہے، رسول اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ جب رسول اللہ فرما چکے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، اللہ اکبر، سعید فی الجنہ، اللہ اللہ۔ جب میرے آقا نے زبیر فی الجنہ ان 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، حضور نے کہا یہ لوگ جنتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ضمانت دے دی اب جب تک یہ زندہ رہیں گے ان سے کوئی جہنم والے کام نہیں ہوں گے، اسی لیے تو یہ جنت میں جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جب تک حضور رہے تب تک سیدھے سیدھے رہے، جب حضور چلے گئے تو پھر معاذ اللہ بگڑ گئے۔ میں نے کہا حضور نے تو ضمانت دی کہ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں وہی جائے گا جس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔
تو حضور نے جنت کی بشارت دے کر، حضور نے جنت کی بشارت دے کر ان کے ایمان کی ضمانت دی ہے، ایمان کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ اور پھر مختصر عرض کر رہا ہوں، کیا قربانیاں ان لوگوں کی، کیا قربانیاں ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر امت کا وہ عظیم خطیب ہے، خطیب جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی فضیلت کعبۃ اللہ کے سیوں میں بیان کی۔ آج ہم لوگ نبی کی فضیلت پڑھتے ہیں، کوئی نذرانہ دیتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی پھول برساتا ہے۔ جس وقت امت کے اس عظیم خطیب نے پہلی مرتبہ رسول اللہ کی شان بیان کی تھی تو چاروں طرف سے صدیق اکبر کو گھیر لیا تھا، اور مکے کے گھندوں نے اتنا مارا تھا کہ صدیق اکبر کو انہوں نے مردہ سمجھ کے چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ جانتے ہو میری قوم کے جوانوں، حقائق کی طرف آؤ، صحابہ کی قربانیوں کی طرف آؤ۔ کیا قربانیاں ہیں ان لوگوں کی؟ یہ سابقون الاولون ہے، یہ رسول اللہ کی جانثار ہے، حضور نے ان کی جانثاری کی گواہی دی ہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ ادمارا چھوڑ کر کے بھاگ گئے، رشتے دار اٹھا کر کے لے گئے، اور جب لے گئے تو سیدنا صدیق اکبر کو اٹھا کے لے جانے کے بعد ان لوگوں کو انتظار تھا یا تو اس کا انتقال ہو جائے، پھر دیکھیں گے جنہوں نے مارا ان کا مقابلہ کریں گے، یا پھر یہ ہوش میں آ جائے اور پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ کرنا کیا ہے۔ ابو بکر ہی سے پوچھیں گے کرنا کیا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، تاریخ کے اولاد جوان ہیں، تاریخ کے انویر نقوش موجود ہے کہ جب صدیق اکبر کو بہت دیر کے بعد ہوش آتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کے رشتے دار پوچھتے ہیں ابو بکر کیسے ہو، ابو بکر کیسے ہو؟ جواب کیا تھا پتا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ میرا آقا کیسا ہے، میرے سرکار کیسے ہے؟ اگر میرا نبی سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ رشتے دار غصے میں آئے، لو اس کو ہمیں اس کی پڑی ہے، ہم اس کے سرانے کھڑے ہیں اور اس کو کسی اور کی پڑی ہے۔ سب چھوڑ کر کے غصے سے چلے گئے۔ ماں ہوتی ہے، ماں سرانے بیٹھی رہی، سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتی میرے لال تو نے بہت دور سے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے، تھوڑا دودھ پی لو بیٹا۔ صدیق اکبر کہتے ماں اللہ کی قسم جس نے حق کے ساتھ محمد کو مبعوث فرمایا ہے میں کبھی کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک محمد عربی کا دیدار نہ کر لوں گا، جب تک میرے آقا کی زیارت نہ کر لوں گا۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر، جانتے ہو یہ صدیق اکبر کی قربانی کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ چوم کر مفت میں جنت دینے والوں تمہیں کیا پتا صدیق اکبر کیا ہے؟ بڑے آئے تاریخ کا مطالعہ کر کے گالیاں دینے والے صحابہ کو مور میں جھوٹا ہو سکتا ہے، رسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو اکبر، جانتے ہو صدیق اکبر ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا انداز تھا۔ اللہ کو اکبر، اور وہاں تھک گئے لوگوں کو کہتے لوگوں نماز پڑھو، پر کتنے فیصد مسلمان نماز نہیں پڑھتے؟ لاکھوں کروڑوں روپے جلسے میں خرچ ہوتے، 5% لوگ بھی جلسوں کی وجہ سے نمازی نہ بن سکے۔ آؤ عشق کسے کہتے ہیں، عشق پانے کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں اللہ کے رسول پر ہجرت کا وقت آیا، ہجرت کا وقت، میں اب ہجرت پڑھنے لگا ہوں لیکن توجہ، ہجرت میں دونوں ساتھ، ایک بات یاد رکھنا، دین کی خدمت میں دونوں ساتھ، اہل بیت اور صحابہ، اہل بیت اور صحابہ۔ دیکھو نمبر 1 توجہ، پہلی دعوت کھانے کی دین کے نام پہ جہاں ہوتی ہے وہ اہل بیت ہے، وہ اہل بیت ہے۔ نمبر 1 کھلانے کے لیے کسی نے پیسہ لگایا، اہل بیت، توجہ، کھلانے کے لیے جس نے پیسہ لگایا اہل بیت، اور مسجد بنانے کے لیے جس نے پیسہ لگایا صحابی۔ پھر بدر میں دشمن کے سامنے جو پہلے گئے اہل بیت، دشمن کے سامنے پہلے گئے اہل بیت، اور دشمن کی تلوار سے جو پہلے گیا وہ صحابہ۔ توجہ فرمائیں، میں تفصیل پڑھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد اور آگے چلیں، پھر جنگ میں صحابہ، زخموں کو دھونے میں اہل بیت، مرہم پٹی کرنے میں اہل بیت، دندان شہید ہو رہے
دشمن توجہ کریں آپ ٹھنڈی آپ پر کوئی بات نہیں لیکن میں بات اب ان کی کرنے لگا ہوں کوئی سنے نہ سنے میں اپنے آقاؤں کی توجہ کا طالب ہوں مدینے اور نجف کی توجہ کا طالب ہے توجہ ان کی توجہ ہوگی انشاءاللہ توجہ مولا کائنات کی قربانی دیکھو توجہ چاروں طرف سے دشمن گھیر کے کھڑے حضور فرماتے علی سو جا کیا کہتے ہیں علی میرے بستر پہ سو جا علی میرے بستر پہ سو جا صبح اٹھنا امانتیں ان گنڈوں کی واپس کرنا اور آ کر مجھ سے کھلا مقام پہ ملنا صحیح ہے آپ سے پوچھتا ہوں پنچر بائک اگر باپ تھے نا بیٹا چلے یہ بائک لے کر کے جا اور تیری خالہ کے گھر یہ پیغام پہنچا دے ابا پنچر بائک ہے نہیں چلے گی وہ ہے نا بائک پنچر ہو تو باپ کو جواب دیا جاتا ہے وہاں تو زندگی کا خطرہ ہے تلواریں اٹھی ہوئی ہے اور ہر وقت تو کبھی بھی پاس پڑ سکتی ہے جان پڑ سکتی ہے لیکن مولا علی نام نہیں کہتے انکار نہیں کرتے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں ایک اور بات کہوں آپ سے ورنہ اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو سفارش کریں گے وہ غلط کہہ رہا ہوں تو اصلاح کریں توجہ کریں حضور نے اپنے بستر پہ اس کو لٹایا جو دکھتا تھا جو دکھتا تھا نبی کی طرح نبی کی طرح کوئی نبی کی طرح کوئی ہاں آپ مان دیتے اتنا مشکل ہے اور آپ میں ٹھنڈی کا اثر آتا ہے مجھے کوئی شکایت نہیں توجہ آپ کی کیا دیکھیے یہ مولانا عبد القادر ہے ٹھیک ہے امام عبد القادر دبلے آدمی ہیں اور تھوڑا لمبے اگر چادر اڑا کر ان کو لٹا دو اور پوچھو کہ ہمیں قادری ہے کیا لوگ آسانی سے کہہ دیں گے نہیں ہمیں قادری نہیں کوئی اور ہو سکتا ہے ہمیں قادری ہو سکتا کیوں کیونکہ اس کا قد اتنا لمبا نہیں ہے صحیح یہ علامہ واسی ہے اگر ان کو چادر اڑا کر لٹائے امیر القادری کے کہنے کہ امیر القادری نہیں ہو سکتا کیونکہ امیر القادری اتنا دبلا نہیں ہے نا اسی بات یعنی چادر اڑ کے کوئی بندہ سوئے تو مشابہ وہی لگتا ہے جو قد میں بھی برابر ہو صحت میں بھی برابر ہو ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہے نا اب لوگ علی کو کس منہ سے پہچانتے ہیں میں کہتا ہوں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے توجہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو خدا یاد تو علی تو ولیوں کی ولی ہے توجہ علی تو ولیوں کی ولی ہے اور ایسا ولی ہے امام اہل سنت لکھتے ہیں جب تک علی کی غلامی نہ کرو اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا سلامی جس کے در کا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے علی ہے علی ہے جب کتنی عبادت کرنا ہے کر لے ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ علی علی کی مالا نہ جپے جب تک کہ علی سے تیری غلامی کی نسبت نہ جڑے اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اصل نسل صفا وصل وجہ خدا اصل نسل صفا وصل وجہ خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام علی وہ ہے جو نبی کی نسل کی اصل ہے علی وہ ہے جو خدا کا قرب عطا کر دیتا ہے جو ولی بنا دیتا ہے لیکن ولی کون ہوتا ہے توجہ جس کو دیکھو تو بولنا پڑے گا جس کو دیکھو تو جس کو دیکھو تو جس کو دیکھو تو مل کے آخری تک جس کو دیکھو تو ولی کو جس کو دیکھو تو جس کو دیکھو تو اب علی کو توجہ علی کو نبی نے اپنے بستر پہ سلا دیا علی چادر اوڑھ کے سو گئے رات پر دشمن سمجھتا رہا نبی سو رہے نبی سو رہے نبی سو رہے یہی ہوا ایسا ہی ہوا ایسا ہی ہوا ایسا ہی ہوا علی کو بے پردہ دیکھو علی کو توجہ مولانا بے پردہ دیکھو علی کو تو خدا یاد آتا ہے علی کون علی کو بے حجاب دیکھو تو خدا یاد آتا ہے اور چادر کے اندر دیکھو تو نبی یاد آتا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری فیضان مولا کائنات فیضان مولا کائنات
کہ ولی وہی ہوتا ہے جسے دیکھ کے بولا اور نبی جب چادر اوڑھے تو لوگ فرق نہ کر سکے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. اس سے اب آپ سمجھ لیں کہ علی کا سونا کیسا ہے. جو سوتا ہے تو لوگ فرق نہیں کر پاتے کہ علی سو رہے ہیں کہ نبی سو رہے ہیں. بہرحال یہ بڑی قربانی. اپنے بستر پہ کس کو سلایا؟ علی کو. کس کو سلایا؟ بندوں کی امانت سونپی علی کو، خدا کی امانت لے کر کے چلے صدیق. بندوں کی امانت کا بات علی جیسے امیر کے کندھے پر ہے. اس کی نزاکتیں میں پھر کبھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اور یہ مجموعہ اس کا وہ تحمل ہے کہ وہ نزاکتیں بیان ہو. میرے بزرگوں نے کہا نازوباتیں خانقاہوں میں بیان کیا کر، جلسوں میں نہیں. ہاں بات کیا عرض کر رہا تھا، سلایا علی کو بستر پہ، بندوں کی امانتوں کا بات علی کے کندھے پہ رکھ دیا، اور اللہ کی امانت ابو بکر صدیق کے لے کر کے چلی. توجہ، اب اللہ کی امانت کا بات کون اٹھائے گا؟ اللہ کی امانت کا بات کون اٹھائے گا؟ وہ کون ہے؟ اسے صدیق کہتے ہیں. لیکن اب تھوڑے ہجرت کی طرف چلیں. آقا پہنچے صدیق اکبر کے دروازے پر. توجہ، ساری خدائی جس کے دروازے پہ جاتی ہے. آج وہ آقا صدیق کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے، شرف بخشنے کے لیے ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے. جیسے ہی پہنچے دستک دینے سے پہلے دروازہ کھلا. عرض کی بندہ پرور عالم بنا، کیا ہجرت کا وقت آ گیا؟ ہمیں چلنا ہے. ہجرت کا وقت آ گیا، ہمیں چلنا ہے. حضور نے کہا ابو بکر تمہیں کیسے پتا چلا ہجرت کا وقت آ گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، ایک دن میں نے شکایت کی تھی حضور یہ مکے کے گنڈے بہت ظلم کرتے صحابہ پر. آقا یا تو لڑنے کی اجازت دے یا تو ہجرت کرنے کی اجازت دے. تو آپ نے کہا ابو بکر ابھی لڑنے کی اجازت نہیں اور ہجرت کی اجازت بھی نہیں، انشاءاللہ جلد ہجرت کا حکم آئے گا میں خود بھی ہجرت کر جاؤں گا. تو میں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ساتھ رہتا ہے، لیکن ابو بکر تو ہر جگہ ساتھ رہتا ہے. آقا ہجرت کریں گے تو کس کو ساتھ میں لے جائیں گے؟ ہجرت کریں گے تو ساتھ میں کون ہوگا؟ تو آقا آپ نے فرمایا تھا ابو بکر تم ہی میرے ساتھ ہوں گے یا رسول اللہ. پھر میں نے پوچھا تھا آقا ہجرت دن کے وقت ہوگی یا رات کے وقت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہجرت کب ہوگی؟ رات کے وقت ہوگی یا رسول اللہ. جب سے آپ نے کہا ہجرت میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا اور رات کے وقت ہجرت ہوگی. آقا وہ دین و راز کا دن ہے. آپ کا ابو بکر کبھی سویا نہیں ہے، ہر رات کو میں دروازے میں پیٹ لگا کر بیٹھا رہتا. ہو سکتا ہے آج ہی آئے، ہو سکتا ہے آج ہی آئے، ہو سکتا ہے آج ہی آئے. میں رات کو سوتا نہیں تھا، آپ کے انتظار میں بیٹھتا تھا. انداز ہو بہو تیری آواز سے پاکا تھا. باہر نکل کے دیکھا وہ جھونکا ہوا کا تھا. حضور نے نہیں کہا تھا کہ ابو بکر جاتے رہنا، یہ عشق کا صدیق اکبر کا کہ آقا نے کہا تھا ہم ہجرت کریں گے. اس کے بعد صدیق کبھی نہیں سوئے. اور ہمارا عشق پوری زندگی کبھی فجر ہی نہیں پڑتا. بڑی معذرت کے ساتھ عاشق رسول کہلانے والی یہ قوم جب صبح کو اٹھتی ہے تو اتنے بڑے پاپ کے ساتھ ہمارا سب سے پہلا گناہ یہ ہے، دن کا پہلا گناہ، صبح کا پہلا گناہ، صبح کے آغاز میں پہلا گناہ کہ ہم لوگ فجر کی نماز چھوڑ کر اٹھتے ہیں. اور نماز کیا ہے؟ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا. زنا کرنے سے بھی بدترین ہے نماز کا چھوڑ دینا. اور صحابہ کو وہ گالیاں دیتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی کبھی طہارت کے مسائل بھی نہیں سیکھے. وہ باتیں فتح پر گفتگو کرتے ہیں ان پر سے جنہوں نے کبھی فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی. کہاں ہو تمہیں اغوا کیا جا رہا ہے، تمہارے افکار کو اغوا کیا جا رہا ہے. جو کہانی کس سے تمہارے درمیان لگائے گئے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ صحابہ محفوظ تھے اور اہل بیت بھی محفوظ تھے. ان کے دل کینوں سے پاک تھے، وہ گناہوں سے محفوظ تھے، وہ خطاکار نہیں تھے، وہ گنہگار نہیں تھے. حضور نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا تھا. تو توجہ کریں، اب صدیق ساتھ جا رہے ہیں، توجہ کرنا. جب میرے آقا کالے سور کی طرف بڑھے تو صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ جب ہم پیر رکھیں گے تو وہ لوگ پہچان لیں گے کہ ادھر سے کون گزرا ہے. آپ ایک کام کریں، میرے کندھوں پہ آپ بیٹھ جائیں. رات کا وقت ہے، دشمن تلاش
کرتا ہے. صدیق اکبر نے رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور حضور کیسے بیٹھے پتہ ہے کندھوں پہ؟ ایک پیر ادھر ڈالا ایک پیر ادھر ڈالا. سمجھ میں آتا ہے بیٹھنے کا مطلب؟ ایک پیر ایک پیر ادھر ڈالا اور صدیق اکبر پیر نہیں انگلی کے پنجے رکھ کر گاڑے 100 پر چڑھ رہے. 500 فٹ کا وہ گاڑے تھا. وہ پہاڑ جو ہے نا وہ پہاڑ جس پہ گاڑے 100 ہے وہ 500 فٹ کا وہ پہاڑ ہے. صدیق اکبر رسول اللہ کو لے کر چلے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ صدیق حضور کا وزن اٹھا کے لے کے گئے کیسے؟ کہتے تو صوفیہ فرماتے جب صدیق کو ایسا لگتا کہ میری کمر نہ ٹوٹ جائے تو یہ تلوار اٹھاتے اور اس کا حسن دیکھتے. یہ تلوار اٹھاتے اور اس کا حسن دیکھتے اور تلووں کے جلووں میں گم ہوتے جاتے اور پہاڑ پہ چڑھتے چلے جاتے. تیرے تلووں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. آقا فرماتے ہیں عمر کی ساری زندگی کی نیکی ایک طرف اور میرے ابو بکر کی ایک رات کی نیکی ایک طرف. یہ قربانی ان کی قربانی. مسلمانوں آج ہم قربانی کو فراموش کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کس میں؟ باغ فتح کی مسئلے میں. ہمیں اٹھایا جا رہا ہے کس میں؟ حدیث اقتباس کی مسئلے میں. ہمیں اٹھایا جا رہا ہے کس میں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ سقیفہ بنو ساعدہ کی مسئلے میں. میں اتنا آپ کو کہوں میرے بھائیوں یہ باتیں آپ علماء پہ چھوڑیے, آپ اس میں مت لجیے. وجہ یار جو عمر ابن خطاب ایک غلام کا حق نہیں مانتا یہ تو سب بیان کرتے ہیں نا. سنی شیعہ سب بیان کرتے ہیں نا کیا کہ جب فاروق اعظم مسجد اقصی کی چابیاں لینے کے لیے گئے تو غلام کو کیا کہا کہ راستے میں آدھی تو بیٹھے گا آدھا میں بیٹھے گا پھر تو بیٹھے گا پھر میں بیٹھے. یہی ہے نا سب سن رکھا ہے. سنا کہ نہیں سنا؟ آپ نے سن رکھا ہے نہیں سنا؟ میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں. واقعہ پورا بیان نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم بہت دیر ہوئی آنے میں اور اتنی لیٹ بیان کرنے میں مجھے مزہ نہیں آتا. مجھے بیان کرنے کا اصل وقت ہے 11 سے 11 سے 12 تک پہنچو معاملہ ختم. اس کے آگے اپنی حیثیت نہیں. تو اس لیے میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے جلدی مائٹ کیا کرو, لیکن کہیں کہیں مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. فلائٹ ہی لیٹ ہوگی تو کیا کریں گے تو پھر دیر سے آنا پڑا. لیکن سنو ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ جو فاروق اعظم مسجد اقصی گئے کیسے گئے؟ ایسے گئے پتہ ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بیت المقدس کی جنگ میں ابو عبیدہ ابن الجراح اور سیدنا خالد ابن ولید, ابو عبیدہ ابن الجراح اور خالد ابن ولید یہ دونوں آگے تھے. تو جب بیت المقدس کی جنگ ہار گئے, پہلے کتاب جنگ ہار گئے, تو انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں تم اپنے امیر کو بلاؤ, تم اپنے امیر کو بلاؤ, تمہارا امیر آئے گا ہم اس کو چابیاں سیدھے انداز میں دے دیں گے. تو حضرت سیدنا خالد ابن ولید نے کہا ابو عبیدہ تم حضور کے بزرگ صحابی ہو, عشرہ مبشرہ میں سے ہو, امیر الامہ ہو, ہمارے قافلے کے امیر اور قائد بھی ہو, ایک کام کرو چلو تم ہی آگے رہو چابی ہو. تو ایک بڈھا راہی بہت بڈھا تھا, اتنا بڈھا تھا کہ اس کی یہ جو بھوڑے نہ بھوڑے اس کی چمڑی آنکھوں پر ایسے لٹک گئی تھی. تو ایسے اٹھا کر کے لوگوں کو دیکھتا تھا. تو جیسے اس کے سامنے پیش کیا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو تو وہ مسجد کی دیوار پہ کھڑا ہوا اور اس کی ایسے چمڑی ہٹا کر کے دیکھا اور دیکھ کر کے اس کے ہاتھ میں کچھ تحریر تھی, اس کو دیکھا اور دیکھا چلو جاؤ یہاں سے میں تمہیں چابی نہیں دوں گا. ارے بابا تو نے یہ وعدہ کیا کہ تو چابی دے گا اور تو انکار کرتا ہے. میں جو اپنی کتاب میں نشانی دیتا ہوں وہ اس کے اندر نہیں پاتا جو تمہارا امیر ہے وہ نہیں, میں نہیں دوں گا. تم لوگ چابی کے حقدار نہیں ہو. جس جو حلیہ میری کتاب میں لکھا ہے میں اسی کو چابی دوں گا. تو خالد ابن ولید بہت ہوشیار آدمی تھے. اب آپ ذرا پڑھا تو صحیح وہ کیا نشانی ہے. تو کہا یہ بندہ جو ہے یہ میانہ قد کا ہے, میری کتاب میں لکھا ہے اس کا قد لمبا ہوگا, پھر اس کے گال ابھرے ہوئے ہیں, میری کتاب میں لکھا ہے اس کے گال ابھرے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ برابر ہوں گے, اور اس کا رنگ جو ہے وہ گندمی ہے, اس کا رنگ جو میری کتاب میں لکھا ہے وہ سرخ ہوگا, اس کی داڑھی جب وہ تراش کے حساب سے اعتدال پہ ہے, اس کی داڑھی لمبی ہوگی, اس کا جو تہمن ہوگا وہ ٹکنے کے اوپر ہوگا. وہ بولتا جاتا تھا خالد مسکراتے جاتے تھے, وہ بولتا جاتا تھا خالد مسکراتے جاتے تھے. لوگوں نے کہا خالد کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا
تو تو مومنوں کی امیر کی نشانی بتا رہے. خط پہنچا, امیر المومنین جلدی آئیے, وہ آپ کا اولیاء کتابوں سے پڑھ رہے ہیں. فاروق اعظم روتے تھے, یا اللہ میں اس قابل پر تھا کہ میرا ذکر بھی آسمانی کتابوں میں ہوگا. قرآن کہتا ہے ان کا ذکر توریت میں ہے, ان کا ذکر انجیل میں ہے. سورہ فتح اٹھا کر کے دیکھیے, آپ کو پتا چلے گا. اللہ اکبر, اللہ نے کہا ان لوگوں کا ذکر توریت اور انجیل میں. مسلمانوں کیا سمجھ رکھے تو مجھے صحابہ اہل بیت کو, یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. اللہ اکبر. فاروق اعظم اب سننا چلا, آج کل آدمی اگر کسی فیکٹری کا مالک ہو جائے, کرانہ دکان کا مالک ہو جائے اور تھوڑا زمین جائیداد کا کاروبار کرے, اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. اللہ اکبر. لاکھوں مربع میل زمین پر تین بڑے اعظموں پر حکومت کرنے والا امیر المومنین بیت المقدس جانے کی تیاری کر رہا, ایک ملک سے دوسرا ملک. بتائیں, دوسرا ڈریس بھی نہیں ہے پاس, دوسرے کپڑے بھی نہیں. یہ کپڑے تو کپڑے, دوسری سواری بھی نہیں ہے, اور اکیلے سفر کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. غلام کو ساتھ لے جا رہے ہیں, کوئی ناؤ لشکر دھوم دھام کھڑا کچھ نہیں. ہم کیا سمجھتے, فکر درست کر لو, آگے پیچھے لے کے پھرنے سے عزت نہیں ملتی, تیر میں تیور بننے سے عزت ملتی. امیر المومنین فاروق اعظم فکر کیا دے رہے ہیں میرے بھائی. آج کل کسی لڑکے کے بنا اگر وہ خودہ گردی کرے, 4 عقیدہ بند ہو جائے تو وہ بھی چاہتی میں اکیلا نہیں جاتا, اپنی توہین سمجھ کر کے جاتا. یہ امیر المومنین, یہ امیر المومنین ہے. کون امیر المومنین؟ لاکھوں مربع میل پر حکومت کرنے والا, رسول اللہ کی منبر پہ بیٹھنے والا, جانشین رسول امیر المومنین. اکیلے جا رہے, ایک ہی چپا ہے, پھٹے ہوئے موزے پہن کے جا رہے. وہ تو وہی ہے, ایک ہی اٹھنی ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ بیت المال سے لکھا جواب تم دو گے, اللہ تعالیٰ میں تم جواب دو گے, بیت المال کا اٹھ کے جانے پہ تم ذمہ دار ہو. میرے پاس ایک ہی اٹھنی ہے, ایک ہی لے جاؤں گا. رہی بات جائیں گے کیسے, تو کچھ دیر میں بیٹھوں گا, کچھ دیر میرا غلام بیٹھے گا, کچھ دیر میں بیٹھوں گا, کچھ دیر میرا غلام بیٹھے گا. مجھے بتاؤ مسلمانوں, جو ایک غلام جس کا کوئی حسب نسب نہیں ہوتا, ایک غلام کی حق تلفی نہیں کرتا, تو رسول اللہ کی شہزادی کی حق تلفی کیسے کر سکتا؟ آپ نے کبھی سوچا نہیں؟ جو اپنے غلام کی حق تلفی نہ کرے, جس آقا کا وہ غلام, اور کم سے کم اپنے آپ پر تو دیکھو یار. جب تم سیدوں سے اتنی محبت کرتے ہو تو صدیق و فاروق سیدہ سے کی بڑی محبت کرتے ہو گے. یہ قصے کہانی کے خون سے باہر آؤ. ہمیں تو بس ایک ہی چیز ہے, جو اپنے نبی کا ہے وہ ہمارا. نسبت صحابیت بڑی نسبت ہے, نسبت اہل بیت بڑی نسبت ہے. کوئی کتنا بھی بدل آئے وہ تو ہم نے آنکھیں بند کر لیے نبی کی نسبت کا, تو نبی کی سے نسبت رکھتا ہے. اب ہم نہیں دیکھتے یار, کتا نہیں دیکھتے تو بہت کیا چیز دیکھیں. جب ہمارے کتوں کا تاکہ نازل کروائی گئی ہے اور کی گئی ہے, اور یہ مسلمہ حقیقت ہے. عشق میں کتوں کا احترام نہیں ہوا, ارے اور تو جانے دو, اصحاب کہف کے ٹوٹے کا نام بھی بیان ہوا, اس کا بیٹھنا بھی بیان ہوا, اس کا جنتی ہونا بھی بیان ہوا. تو ذرا غور تو کرو, یار کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ جائے تو کتا بھی عنوان بن جاتا ہے. ذرا غور کریں, جب چند اولیاء کی چوکھٹ پہ وفا کے ساتھ بیٹھنے والا کتا عنوان بن سکتا ہے, تو جو سید الانبیاء ہے ان سے جن صحابہ نے وفا کی, ان کا عنوان کیا ہوگا, ان کا عنوان کتنا قیمتی ہوگا. لیکن ہمیں پتا ہے کچھ جلسے ایسے جہاں اہل بیت بیان کرو تو لوگوں کے منہ کریلے کی طرح ہوتے ہیں, جہاں صحابہ بیان کرو تو لوگوں کے منہ کریلے کی طرح ہوتے ہیں. ہم نے کہا کریلے کی طرح ہو یا سبزی کی طرح ہو, ہمیں تجھ سے کیا لینا, ہمیں تو آمنہ کے لال کی خوشی چاہیے. یاد رکھنا, اسی لیے ہم صحابہ بھی رچ رچ کے بیان کریں گے اور اہل البیت بھی رچ رچ کے بیان کریں گے. حسان ابن ثابت جب منقبت لکھ کے لائے نا, نعت لکھ کے لائے نا, یا رسول اللہ میں آپ کی نعت لایا ہوں, آقا نے فرمایا او حسان تو میری نعت بناتا ہے, کہ میرے ابو بکر کی شان میں بھی تجھے کچھ لکھا ہے, اگر لکھا ہے تو وہ لکھ کر کے نا. توجہ کرے مسلمانوں, دنیا کے شاعر کس کس کی منقبت کرتے ہیں, لیکن میرے آقا وہ ہے جو حسان سے کہنے میرے ابو بکر کی منقبت لکھ. پتا چلا نعت سننا امت کی سنت ہے, اور صدیق کی منقبت
تو نے؟ پتا چلا ذکر ابو بکر ہوتا ہے تو گنبد خضرا کے مکین خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ذکر صدیق کے تو یہ کیا چھیڑ دیا مولانا نے. اور کچھ لوگ ایسے جب نعرے حیدری لگے تو ان کی مودرے کسی رونگ نمبر کو نہیں بلایا، یہ تو نعرے حیدری لگاتا ہے. اور تیری ماں تجھ پہ روئے نادان، نعرے حیدری تو ہمارے مسلک کی نشانی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب منافق اور مومن میں فرق کرنا ہوتا تو ہم کیسے کرتے؟ علی کا ذکر کرتے، علی کا ذکر سن کے جو خوش ہو جاتا سمجھتے مومن ہے، منہ پر جاتا سمجھتے منافق. نعرے حیدری، فیضان مولا کائنات، فیضان مولا کائنات، مسلک اعلیٰ حضرت. یہ صحابہ ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، آخری میں چلتے چلتے شفا شریف میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک آدمی مر رہا تھا، اس کو موت آ رہی تھی. مرتے مرتے لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، کلمہ پڑھ کر اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. وہ کہتے یار تو سب باتیں کرتا ہے کلمہ نہیں پڑھ پاتا ہے. تو اس نے کہا کیا کروں یار، میں ابو بکر عمر کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا اور وہ مجھے گستاخی کو اکساتے تھے. وہ گستاخی نہیں کرتا تھا، گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. تو کیا وہ پتہ ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. بتاؤ جو ابو بکر صدیق اور عمر کی گستاخی نہ کرے مگر گستاخوں کے ساتھ بیٹھے، جب مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جو لوگ صدیق و فاروق کی گستاخیاں کرتے ہیں، بتاؤ یاد رکھنا اسٹیج پہ کچھ بنو، کمرے میں کچھ بنو، لیکن مرنا تو باقی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے نا. اسٹیج پر آپ پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے کمرے کے بھی سنی بنو اور ممبر کے بھی سنی بنو. اپنے جے و معاذ اللہ زبان کا سودا نہ کرو. اور یاد رکھنا صحابہ اور اہل بیت کو ماننا یہ بزنس نہیں ہے بلکہ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. میرے امام کہتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، لحد میں عشق روئے شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو یہ صحابہ ہیں جن کی محبت ایمان کا ذریعہ ہے. ایک عنوان چھوٹ رہا ہے، اگر بولو تو کچھ کہہ دوں، نہیں بولوں گا تو مجھے نیند نہیں آ سکے گی کہ میں ادھوری تقریر کر کے آیا. اصلاح معاشرہ پہ جہاں وقت ختم بیان ختم، لیکن آقاؤں کا ذکر ہو تو پھر پوری نمک حلالی کر کے جانا ہے. آپ نے کیا عنوان دیا؟ عظمت خلفائے راشدین و پنجتن. تو میں خلفائے راشدین پر تو کچھ گفتگو کر گیا لیکن اہل بیت پہ کوئی بات نہیں ہوئی. اگر اجازت دے، ٹھنڈی بہت ہے لیکن میں بات پڑھنا چاہتا ہوں. یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں جن کو حضور چاہتے ہیں، یہ صحابہ ہیں جن کو حضور چاہتے ہیں، یہ صحابہ ہیں جو حضور کو چاہتے ہیں، حضور ان کو چاہتے ہیں، یہ حضور کو چاہتے ہیں، اپنا مال حضور پہ قربان کرتے ہیں. آقا نے فرمایا جس نے اسلام پہ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے. انشاءاللہ قیامت کے دن میرا اللہ میری طرف سے ابو بکر کو اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا. ابو بکر صدیق کا لقب عتیق ہے. عتیق کا مطلب ہوتا ہے جہنم سے آزاد. اللہ یہ صحابہ ہیں جن کو جہنم سے آزادی کا نسخہ دیا گیا. لیکن اہل البیت وہ بھی بڑے شان والے ہیں. اللہ پھر میں نے کہا ہماری دو آنکھیں ہیں، ایک صحابی اور ایک اہل بیت. اور اہل البیت کیا ہے؟ اہل البیت کیا ہے؟ مشکل کشا اہل البیت، حاجت روا اہل البیت. نام لے لو تو تقدیر بدل جائے اہل البیت، محبت کر لو تو جہنم حرام ہو جائے اہل البیت. کیا تم نے بخاری کی حدیث نہیں سنی؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے اور جو فاطمہ سے محبت کرتے ہیں ان پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی گئی. ایک بات آپ کو پتا ہے یار وہ کیا لوگ ہیں. آخری بات کہنا چاہتا ہوں توجہ، کیا لوگ ہیں، کیا لوگ ہیں جن کے نام اللہ کے رسول نے نہیں رکھے. جن کے نام کے لیے آسمان سے وحی کا نزول ہوا.
آپ غور کریں، وہی آ رہی ہے وہی، اس کا نام علی رکھو، ان کا نام فاطمہ رکھو، ان کا نام حسن رکھو، ان کا نام حسین رکھو. اور حسن اور حسین تو توجہ، حسن اور حسین تو اللہ نے جاہلیت کے دور میں ان ناموں کو چھپا کے رکھا. توجہ توجہ، اے بیت کے عاشقوں توجہ، اللہ نے کیا کر کے رکھا تھا؟ کیا کر کے؟ بہت تشریح کی علم والوں نے، میں طالب علم ہوں. توجہ ہے، چھپا کے رکھا. کیوں؟ زمانے جاہلیت میں لوگ کافر بھی ہوتے تھے نا، توجہ ہے نا، تو کسی کافر کا نام حسن حسین نہیں ہوگا، کیونکہ جاہلیت کا دور بت پرست کا نام حسن حسین نہیں ہوگا، ہے نا. زمانے جاہلیت میں لوگ زنا بھی کرتے تھے، زانی کا نام حسن حسین نہیں ہوگا. چھپا کے رکھا تھا پردہ غیرت میں، تمہارے جیسا تم سے پہلے کوئی نہیں. ارے نادان، جب حسن اور حسین سے پہلے نام والا حسن حسین کوئی نہیں ہو سکتا، تو کردار والا حسن حسین کیسے ہو؟ ایک بات. دوسری بات، اس پہ شعر پڑھوں مزہ آئے گا. کہتے ہیں کہ مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا. کیوں؟ کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے. کامنوں کا بھی پھر ان کا کیا ہوا جن کا نام حسن حسین ہے؟ میں نے کہا بالکل احترام ہوتا ہے، وہ حسن تو ہے مگر آگے پیچھے لگاؤ یا نہ لگاؤ غلام ضرور لگا ہوا ہے. نہ حسن سے پہلے کوئی حسن ہوا، نہ حسن کے بعد کوئی حسن ہے، نہ حسین سے پہلے کوئی حسین ہوا، نہ حسین کے بعد کوئی حسین ہے. اب جتنے بھی حسن حسین نام والے ہیں، لگاؤ یا نہ لگاؤ، سب ان کے غلام ہیں، غلام. اب کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ نام بے مثال ہے، سمجھے نا؟ نام کی بات کر رہا ہوں، تفسیر سے مت چھوڑے اس کو لے جا کر کے. ہاں میں نام کی بات کر رہا ہوں، آواز کے تناظر میں کر رہا ہوں، ورنہ دل میں کٹتی ہے، باتیں بڑھتی ہے. مجھے تو حیرت ہے، لوگ یہ بھی کر رہے ہیں میرے نام سے مولانا. ہاں مولانا میرے نام سے لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ فیس بک پر میرے نام کی آئی ڈی بناتا ہے. ابھی اسی ہفتے میں میرے نام سے فیس بک کی آئی ڈی بنا کر زنا کی پکچریں لوڈ کر رہے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی فیس بک پہ، میں نے کہا مجھے تو فیس بک چلانا آتا ہی نہیں ہے، واللہ مجھے چلانا نہیں آتا فیس بک. وہ 3 لڑکے چلاتے ہیں، ایک وہ کرناٹک ہے، اس کو صادق رضوی صاحب کے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، مجھ سے تو رابطہ ہی نہیں اس کا. ایک جے پور میں رہتا ہے، اس کا سید محمد علی صاحب سے رابطہ ہے. اور کچھ مالیگاؤں کے بچے چلاتے ہیں، وہ کبھی کبھار مجھ سے فون پہ یا میں مالیگاؤں جاتا ہوں تو بات چیت کر لیتے ہیں. لیکن ان 3 آئی ڈی کے علاوہ چوتھی کوئی آئی ڈی میں جانتا نہیں. چلا تو پھر بھی میرے نام سے، میرے نام کی ایک آئی ڈی کو نہ ڈالا. میری پرانی کلپیں جن پر علماء نے توجہ دلائی اور اس سے رجوع کر لیا گیا، توبہ کر دی گئی، اس کو بار بار چلایا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ سب کچھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو توبہ کرنے والے کو آگ دلائے گا، مرنے سے پہلے اس بلا میں ضرور گرفتار ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ میری گزارش ہے کہ لوگوں کو اس سے آگاہ کریں. لوگ مجھے بار بار کہتے ہیں سید جواب دے، جواب دے، جواب دے. میں کہتا ہوں چھوڑ دیا، کتنا جواب دوں، کس کو جواب؟ میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے جواب دینے کے لیے. پھر میں سوچتا ہوں چلو یار یہ لوگ میرے نام سے غلط کمنٹ ڈال دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، میری کلپیں کاٹ کاٹ کر چلاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ میں جواب نہیں دیتا، چلو زیادہ ان کے ویورز بڑھ جائے. کیا ہوگا؟ ان کے اگر مجھے گالی دینے سے ان کے ویورز بڑھتی ہے، ان کو پیسے 50,000 ملتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کے بچے پلیں گے، کم از کم ان کے پیٹ کی تو مجھے دعا ملے گی. میں ہر آدمی کے گھر 50,000 روپے منتھلی بھیج تو نہیں سکتا. اگر مجھے گالی دینے سے کسی کے بچے پل گئے تو میں بہت خوش ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس کے بچے پلتے رہے. لیکن اتنا گندا کام مت کیجیے کہ میرا کردار مشہور ہو. آپ کو مجھے گالی دینے دیجیے، میری کلپیں اگر کاٹ کر آپ ڈال رہے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے تو ٹھیک ہے،
لیکن جس چیز کو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا. سوچو تو صحیح، میرے بعد فیس بک پر آئی ٹی پر جا کر گندی فلم کا لوگ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھا؟ اللہ کو منہ نہیں دکھا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں 11ویں کلاس میں صرف اس لیے پڑھنے نہیں گیا، ایک مہینہ جب میں نے کسی کو بتایا کہ میرے گھر والے جاتے ہیں، میرے قریبی سرکار کے لوگ جاتے ہیں. میں 11ویں کلاس میں جب میرا جونیئر کالج میں ایڈمیشن ہوا، میں نہیں گیا ایک مہینے کے بعد. ایک مہینے تک میں جونیئر کالج والوں سے کہتا تھا لڑکی لڑکے ساتھ میں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، بے پردگی ہوتی ہے، سب تعلیم ہے. وہ ہنستے تھے کہ کیسی بات کرتا ہے. میں نے کہا تھا ایسا نہیں ہے تو میں بے پردہ لڑکی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. 11ویں کلاس میں جس کی فکر یہ ہو، آج 40 سال کا ہونے کے بعد اس کی فیس بک پر فیک آئی ڈی بنانا، زنا کی فلم بنانا، کیا جواب دو؟ واللہ میرا کردار اس سے بڑی ہے. میں نے تو کبھی خواب میں بھی یہ کام نہیں سوچا. کتنا کھلو گے یہ اتنا مت کرو. گالی دیتے ہو نا، چلو تمہارا کام ہے، تمہارے بچے کو بھاگو اپنے بچے لیڈرشپ بڑھا لو، مشہور ہو رہے ہو جاؤ، میری فکس لگا کر میرا بنا اور شوق سے اٹھاؤ. یہ بات ہے. اس لیے کہ اگر یہ داغ اگر آپ نے لگا دیا تو شاید میں اپنے کفن میں بھی بے چین ہوگا کہ میری قوم نے مجھ جیسے ایک انسان پر اتنا بڑا دھماکہ لگا. اور خود تو سوچو یا چلو تمہاری نظر میں کچھ نہیں ہوں، کم سے کم حضور کو امتی تو ہے. میرے بے چین ہونے سے حضور بھی تو بے چین ہوں گے. میں حضور کو آپ کی نظر میں چلو کچھ نہیں، لیکن امتی تو حضور کا اتنا حق تو ہے نا میرا کہ میں حضور کو امتی کروں. کیا کر رہے ہو؟ کس نیت سے کر رہے ہو؟ اور میں کہتا ہوں تم اپنی عادت جب وہ زنا کی فلم میرے نام سے اپلوڈ کرو گے، اللہ کو جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا. اللہ جانتا ہے میں نے نہیں کیا، تم نے کیا. تو جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے اس کا ذمہ کس کے سر ہے؟ میں تو ہو سکتے ہیں عوام میں سے کچھ 4-6 لوگ مجھے اس سے رشتہ توڑ دیں، شوق سے توڑ دیں، لیکن اللہ کو جاننا ہے کہ یہ کام تم نے کیا ہے. تم مرنے کے بعد بھی قبر میں پٹو گے کیونکہ وہ ڈیلیٹ کب کرو گے؟ مرنے کے بعد. جب تک وہ زنا کی فلمیں رہے گی تمہاری قبروں پر اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. کیونکہ ڈیلیٹ چکے تم نے اس کو اپلوڈ کیا، ہم نے نہیں کیا. اللہ جانتا ہے. آپ سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو نہیں دے سکتے. تو چلے میں بات اس کا بات تھا، لیکن میں نے اس لیے کر دی کہ ایک ہفتے سے میں بہت تکلیف میں ہوں. مجھے لوگوں نے کفر کی گالیاں دی، مجھے تکلیف نہیں دی. لوگوں نے مجھے اور بھی گالیاں دی، تکلیف نہیں. لوگوں نے میرے نسب پر گالیاں دی، مجھے تکلیف نہیں ہوئی، اتنی تکلیف نہیں ہوئی. لوگوں نے مجھے کیا دی، لیکن جب یہ بات ہوئی تو میں اپنے بس بہت تکلیف. لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں خطاب کی آخری حصے میں یہی کہہ رہا ہوں، مولا جس نے بھی کیا ہے میں نے سب کو معاف کر دیا، لیکن جس نے کیا اس کا مقدمہ میں تیری بارگاہ میں رکھا اور اس سے انصاف کا تاکہ جو لوگ یہ کام کر دیں تو نہیں جانتا ہے. مولا اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت دے دے، اور اگر ان کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو میں نہیں کہوں گا تم نے کیا کرنا ہے، تو بہتر جانتا ہے تم نے کیا کرنا ہے. تو منتقل میں حقیقی میں تو بتا. پچھلی کلپ میں چلانا جس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا، جس سے رجوع کر لیا گیا، پھر چلا کر بار بار اس کو ایسا مت کیجیے، میرا کچھ نہیں ہوگا. جب تک اللہ نے جتنی عزت میرے مقدر میں لکھی وہ مجھے ملتے رہے گی، میری روزی میرے نصیب کی ملتے رہے گی. لیکن آپ سے کہتا ہوں آپ اپنی آخرت برباد نہ کریں. اور سے کہتے ہیں اللہ جو فرمائے نکل آئی کوئی ایسی بات، درد دل کا درد امٹ پڑا، معافی چاہتا ہوں. یہ محفل دل کا درد امٹنے کی اور ذاتی بات کرنے کی بھی معذرت چاہتا ہوں. لیکن ایک بات، حسن و حسین سے پہلے کوئی ایسے نام کا نہیں ہوگا. نمبر 2 چھپا کے رکھا. آخری بات چل رہی، چھپا کے چھپا کے رکھا، چھپا کے رکھا. چھپا کے رکھنا سمجھ میں آتا ہے؟ چھپا کے رکھا یہی ہے نا، اللہ نے چھپا کے رکھا. چھپا کے رکھنا سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھو ملانے کسی سمجھانے کے لیے. مولانا صاحب یہاں آ گئی اچھی مٹھائی، چلے مٹھائی چھوڑو، دریس تقسیم کرنا تھے. دریس لاگے تھے سید لے سب کو دے دے. میں نے دیکھا ایک سے کوالٹی کے ہیں
کچھ کو دیا، کچھ کو دیا، کچھ کو دیا، کچھ کو دیا، لیکن اسٹیج پہ کچھ لوگ دو چار نہیں تھے، ان کو بھی دینا تھا، وہ آنے والے تھے، تو کیا دیا پتہ ہے؟ ان سے پیار اتنا تھا، چپکے سے دو تین اٹھائے اور چھپا کے رکھ لیا، یہ کسی کو نہیں دوں گا، یہ جو سب سے پیارے ہیں نا یہ وہ چھپایا کب جاتا ہے؟ گھر میں مٹھائی آئی، ماں کے 4 بیٹے، 3 کو دے دیا، ایک سب سے پیارا تھا وہ نہیں تھا، اس کے لیے اچھا چھپا کے رکھ دیا۔ آم آئے 10-12 آم تھے، 5 بیٹے تھے، 4 موجود تھے، 5واں نہیں تھا، غائب تھا، اس کے لیے اچھے اچھے چن چن کے نکال کے رکھ لیے، بلا تفصیل بلا تفصیل بلا تفصیل۔ یہ نام چھپانے کا فلسفہ کیا ہے؟ سارے نام ہوں گے لیکن جو دو نہیں آئے نا وہ پیارے بہت ہے، کیونکہ نبی کے دلارے بہت ہے۔ نام پر غیرت چھپا کے رکھیں گے تاکہ پتا چلے جو زیادہ پیارے ہوتے ہیں ان کے لیے نعمتیں چھپا کر کے رکھی جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ ایک بات اور ایک آخری بات توجہ کرنا، ان ناموں کا اثر کیا ہے؟ حسن، حسن، حسین، فاطمہ، اتنا کہتے ہو؟ میں تو اتنا بیدم شواز سے پوچھ لوں، کیسا دمدار آدمی کہتا ہے بیدم یہی تو 5 ہے، بیدم او بیدم بیدم یہی تو 5 ہے۔ مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی لے ہم سب وفی لیا حتی البقاء الحاکمہ المجتبیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ یہ ناموں کا اثر کیا ہے؟ یہ ناموں کا اثر، ارے یا دوست کہو تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اس دوست سے پوچھو ہم مصیبت میں تمہارا نام لیتے ہیں، تم بھی مصیبت میں کسی کا لیتے ہو، ہم غوث اعظم کو پکارتے ہیں مصیبت میں، اور غوث پاک منجدل پاک کو پکارتے ہیں مصیبت میں۔ جو غوث پاک کی بھی مشکل کشا اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، علی المرتضیٰ کہتے ہیں، حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، حسین کربلا کہتے ہیں۔ آخری بات اس نام کی تاثیر ہے، کوئی لے تو نہ عقیدت سے۔ آخری کیا تاثیر اس نام کی بتاؤں؟ ان ناموں کی تاثیر کیا بتاؤں؟ ایک ننھا سا 4 سال کا بچہ، بس بات یہ آخری بات اور جو ایک خواتین کی جب بچے پیدا ہو نا صحابہ اہل بیت کے نام پہ رکھو تاکہ پتہ چلے تمہارے بچے بڑے ہو جائیں کہ ہمارے ماں باپ وفاداروں سے تعلق ہے، بے وفا لوگ نہیں تھے، ہیرو کے ہیروئن کے نام پہ نہیں، اہل بیت اور صحابہ کے نام پر نام رکھے۔ پہلے بھی بہت ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، اس سے بھی کہتا ہوں تم سمجھ جاؤ گی نا پورا معاشرہ سے ہو جائے گا، تم نمازی بنو گے نا تمہارا پورا گھر نمازی بنے گا، تم پردے میں رہو گی نا تو تمہارے گھر میں بھی حسنین کریمین کے غلام پیدا ہوں گے، تم حلال کھاؤ گی نا تو بابا فرید اور غریب نواز کے غلام تمہارے گھر میں بھی پیدا ہوں گے۔ لیکن بات آخری چل رہی تھی کیا؟ ایک 4 سال کا بچہ دیکھتا ہے ایک بغداد کی زمین ایک جوان خوبصورت چہرے پہ نقاب ڈال کر وہ اپنی سواری پہ جا رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے۔ وہ ننھے سے 4-5 سال کے بچے نے کہا لوگوں اس کے پیچھے کیوں دوڑ رہے؟ بولے کہ ہمارے نبی کا نواسا ہے اور آدھے رسول ہے، کیا نام ہے اس کا؟ کہ اس کا نام علی رضا ہے، تو کیوں دوڑ رہے؟ بولے اس کی زیارت کرنا ہے۔ تو زیارت کرنا اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ امام علی رضا اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت علی رضا لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ چہرے پر نقاب ڈال کے چلتے تھے۔ وہ اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ غور تو کریں، یہی تو بات ہے نا، علی کا رضا اتنا خوبصورت ہے تو علی کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ تو کریں، چہرے پہ نقاب ڈال کے چلتے تھے، امام علی رضا کی سیرت میں لکھا ہے۔ تو نوجوان 4-5 سال کے لڑکے نے اس جوان کے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگا۔ اس کے عاشق نے کہا وہ تو جا کے دیکھ لے چہرے میں کیا رکھا ہے۔ بچے کو کیا سمجھا ہے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ یہ بہت خوبصورت اور ایک خوبصورت وہ ہوتے ہیں یار جن کو اسٹیج کا ناظرین خوبصورت بناتا ہے۔
اور یہ خوبصورت وہ ہوتے جن کو اللہ خوبصورت بناتا ہے. آپ ایسے نہیں ہیں, آپ نہیں ہیں ایسے, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. ایک نیک وہ ہوتا ہے جس کو اسٹیج کا ناظم دیکھ کر آتا ہے, ایک نیک ہوتا ہے جس کو اللہ دیکھ کر آتا ہے, ایک ولی ہوتا ہے جس کو اسٹیج کا ناظم ولی بناتا ہے, ایک ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ ولی بناتا ہے. میرے عزیز یاد رکھنا, انسان تمہیں ولی بنائیں گے, چند دن بھی تمہاری دھوئی کی پیٹی نہ جائے گی, لیکن اللہ جس کو ولی بنائے گا, جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے, تمہاری ولایت کے ڈنڈے بجتے رہیں گے. ولی سے پاک کو ولی ممبروں نے نہیں بنایا, بلکہ صاحب ممبر علی کے مرتضیٰ نے بنایا. صاحب الطبقات کو ولی ناصروں نے نہیں بنایا, بلکہ اللہ کے مقدس و مقرب بندے سرکار غوث اعظم نے ان کو ولایت کا مقام عطا فرمایا. اس لیے کہتا ہوں, اسٹیجوں کی القابات پر کالر ٹائٹ مت کرو, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو, دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اسٹیج کی دنیا ہے. ناظم صاحب تعریف کرنے کے بعد مجھے کمرے میں آ کے یہ کہہ چکے, سید صاحب معاف کر دیں یار, مجبور ہے ورنہ آگے کو آپ نے نہیں کہا یہ چلا. یہ اصل میں ناظم نے یہ عالم کیا, یہ چاپلوسی نہیں کر رہا, یہ ایسے نہیں. لیکن میرے بھائیوں کو اپنے نقیب, سب نقیب کے ایسے نہیں ہے, لیکن اللہ کا واسطہ رحم کر, اگر وہ جیسے آدمی کو آپ ولی کہو گے, دو چیز ہوگی. جو کہیں گے یار یہ غریب نواز کیسی تھی, یہ غریب نواز کا گلاف نیچے آ جائے گا, ہے نا, ایسے ہی تھے. اگر مجھے کہو گے تو یہ نقصان ہوگا. اتنی بڑی ہستی دماغ کو یوں گلاف کو نیچے آئے گا, یا پھر یہ سوچو گے کہ اچھا ہو گے ایسے ہی رہے ہوں گے ایسا مین القادری ہے, لیکن ان کے ماننے والوں نے بڑھا چڑھانا, جیسے یہ لوگ کر رہے بڑھانا چڑھانا شروع کر دیا, اور بڑھاتے چڑھاتے وہاں کر لے گا, لیکن وہ کچھ تھے وہ نہیں, ایسے ہی تھے اور معاملہ ہو گیا. دو چیزیں ہے نا کہ کون کس سے لوگ بدل, کس سے بدل, یا تم پاؤں چوم لو, ہاتھ چوم لو, نظرانہ دے لو, کھا لو, سب کر لو, لیکن کسی کو ولی کہنے سے, کتب ابدال کہنے سے پہلے سوچو گیا کہ اپنے بڑے بزرگوں کا گراف کتنا نیچے آئے گا. عوام کی نظر میں اولیاء اللہ کی حیثیت کیا رہ جائے گی, کیوں؟ اس لیے کہ میں چلتے چلتے کعبے کی طرف تھوک بھی رہا ہوں, تو لوگ مجھے دیکھ کر غریب نواز کو قیاس کریں گے. میں کسی پہ ناراض بھی ہو رہا ہوں, ڈانٹ بھی رہا ہوں, لوگ مجھے دیکھ کے غریب نواز کو قیاس کریں گے. کئی لوگوں کی گھڑی کے طرف اتنی اچھی طرح مجھے دے دے, لوگ مجھ پہ غریب نواز کو قیاس کریں گے. اتنی بڑی ہستی کو داؤں میں لگا کے اپنے آپ کی عزت حاصل کرنے پہ لعنت ہو. ہم تو یہ کہ ہم جیسے کروڑوں جس کی چوٹیوں میں جمع ہوتے ہیں, اس سے بہت بلند مقام سرکار غریب نواز کا ہے. خواجہ ہند و دربار والا تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اپنی عزت کی خاطر اتنی بڑی ہستیوں کو ہمیں داؤں میں نہیں لگانا ہے. اس لیے میری گزارش ہے, کم سے کم مجھے تو ولی بنا. اگر اللہ مجھے بنا دے جو اس کا کرم ہے, لیکن میں تو پورے مسلمانوں میں, پوری جماعت اہل سنت میں سب سے حقیر فقیر بدکار کو نکاس کیا کارو. دعا کرے, جب سے اس نیت سے آ جاتا ہوں کیا 40 مومن جمع ہوتے اس میں 1000 کا ولی ہوتا ہے, سوچتا ہوں 40 نہیں بلکہ ہزاروں آ جاتے ہیں. کسی ایک کی نظر پڑ جائے گی, کسی سے مسافہ ہو جائے گا, انشاءاللہ اپنا بیڑا بھی پاک ہو جائے گا. اسی لعنت کے تحت آ جاتے. اور آخری کیا چل رہی تھی, اس لڑنے سے 4-5 سال کے بچے نے اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے کسی سرگیرے نے کہہ دیا اور تو جا کے دیکھ لے جا کے کیا رکھا ہے اس کے چہرے میں. وہ ننھا سا بچہ 4-5 سال کا بچہ بھاگا, اور جب امام علی رضا چہرے سے لقاب اٹھایا تو پوری محفل پہ چیخ پکار کی بات سناٹا چھا گیا. آپ کو حدیث بیان کرنا شروع کی. وہ ننھا سا بچہ مجوسی کا بچہ تھا, مجوسی جس کو کہتے ہیں آتش پرست, آگ کو پوجنے والے. وہ ننھا سا بچہ آتش پرست کا بچہ تھا. جیسے ہی امام علی رضا کو نبی کے لاڈلے کو دیکھا نا, اتنے خوبصورت تھے, بچہ اتنا متاثر ہوا. وہ بچہ کہتا ہے, او آقا, او علی رضا, آج سے تو میری ماں بھی ہے, تو میرا باپ بھی ہے, تو میری ماں بھی ہے, تو میرا باپ بھی ہے. امام علی رضا نے فرمایا,
بچے کو حضرت سیدنا امام معروف کرخی کے نام سے یاد کیا. وہ معروف کرخی اتنا بڑا بنایا معروف کو کہ غوث پاک ان کے مزار پہ جاتے تھے تو دور سے 1 میل دور سے جوتے اتار کر بغل میں دبا دیتے تھے. کئی کئی دن تک ان کے مزار پہ اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے ہیں جتنا معروف کرخی کے مزار سے مجھے فیض ملا اپنے مشاہد میں کسی کے مزار سے اتنا فیض نہیں ملا. اب سنو معروف کرخی کیا ہے. ایک دن ہارون رشید کو دریا کے سفر میں جانا تھا. میں عنوان سے ہٹا نہیں ہوا ہے میں بھی میرا عنوان لیکن غور سے سنے بات کہنا کیا چاہتا ہوں. اس کو دریا کے سفر میں جانا تھا. آیا حضرت امام علی رضا کے دروازے پر. امام علی رضا کے دروازے پر جب آیا تو دیکھا کہ امام معروف کرخی دربان بن کر کے کھڑے. دربان بنے کھڑے. ہارون کیا بات ہے کیوں آئے ہو؟ ہارون رشید نے کہا حضرت سے ملنا ہے. کیوں ملنا ہے؟ کیا کام ہے؟ میں دریا کے سفر میں جا رہا ہوں. اچھا تو کہا مجھے تعویذ چاہیے. ڈر ہے موسم طوفانوں کا ہے طوفان آ جائے گا دریا میں. میں چاہتا ہوں کہ حضرت تعویذ دے دے دریا میں تعویذ ڈال دوں گا طوفان سے بچ جاؤں گا. ہے حضرت تعویذ دے سکتے ہیں؟ اس وقت حضرت مصروف تھے. حضرت مصروف تھے. کیا ہوا معروف کرخی اندر گئے ایک تعویذ آیا تعویذ لا کر کے دیا اور دے کر کے کہا لے جاؤ انشاءاللہ طوفان ٹل جائے گا اس تعویذ کی برکت سے. ہارون رشید گیا بھی طوفان آیا تعویذ بھی ڈالا اور بچ بھی گیا. بہت سارے تحفے تحائف لے کر آیا. اب پیش کیا دربانی پہ معروف کرخی تھے. اب کیا ہوا ہارون؟ ارے وہ طوفان آیا تھا پھر تعویذ ڈالا تھا پھر طوفان ختم ہو گیا تعویذ کی برکت سے تو پھر یہ تحفے لے کر آیا. کس کے لیے؟ حضرت کے لیے. نہ حضرت کے لیے تحفے نہیں. تحفے تو ہمارے لیے. تمہارے لیے کیوں؟ تعویذ تو ہم نے دیا تھا. معروف کرخی نے کہا مولا علی رضا نے تعویذ نہیں دیا تھا تعویذ ہم نے دیا تھا. تم نے دیا تھا؟ ہاں. اور سنو کوئی آیت نہیں لکھی تھی کوئی وظیفہ نہیں لکھا تھا. پھر اپنا نام لکھا تھا معروف کرخی. کیوں اپنا نام لکھا تھا؟ چیک کر رہا تھا کہ علی کے بیٹے نبی کے بیٹے کی زبان پہ 24 گھنٹے میرا نام ہزاروں بار آتا ہے. معروف بکری کو چارہ دے معروف پانی پلا معروف مصلا بچھا معروف کھانا کھلا معروف کہاں جا معروف کہاں جا معروف کہاں جا. تو میں نے سوچا نبی کا بیٹا ایک دن میں میرا نام اتنی مرتبہ لیتا ہے معروف معروف معروف. تو میں تو کوئی ہستی نہیں لیکن نبی کے نال کی زبان پہ جو میرا نام بار 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 آیا تو اس میں اثر کتنا پیدا ہوا تاثیر کتنی پیدا ہوئی وہ چیک کرنا چاہتا تھا. سو میں نے چیک کر لیا نبی کے نال نے بار بار میرا نام لیا تو میرا نام بھی اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہو گیا. اب بتاؤ علی رضا معروف معروف کہے تو اس نام میں اتنا اثر ہو جب نبی فاطمہ 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 کہتے ہیں اس نام کے اثر کا عالم کیا ہوگا. نبی حسن حسین حسن حسین حسن حسین حسن حسین علی 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 کہتے اس نام میں اثر کیا ہوگا. معروف کا نام علی رضا نے نہیں رکھا صرف لے لیا تو اتنا اثر ہے. جن ناموں کو وحی کے مطابق نبی نے رکھا ان ناموں کے اثر کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو بیدم کہتے بیدم یہی تو بات ہے. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اور میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس شمالستان کرم کی سہرا ہے کلی جس میں حسین اور تمہارے